بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دین اسلام کا ایک ستون نماز ہے۔ نماز کے بغیر انسان مومن نہیں رہتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نمازی ہے، تو وہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز پڑھے لیکن نماز کے اصولوں کے ساتھ پڑھے، اسوہ نبوی کے ساتھ پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کس طرح ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج ہم اپنی نماز کو دیکھیں کہ ہماری نماز کس انداز کی نماز ہے۔ آج ہماری نماز نہ رکوع کا پتہ، نہ سجود کا پتہ، ہمیں کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایسے میں ہماری اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نماز کو نماز کے اصولوں کے ساتھ ادا کریں۔ ہماری نماز انقلابی نماز ہونی چاہیے۔ آج ہمیں نماز پڑھتے ہوئے 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، بلکہ ہماری پوری زندگی بیت گئی، لیکن نماز کا وہ نور، نماز کی وہ کیفیت، نماز کی وہ چاشنی اور نماز کے اندر جو تربیت مقصود ہے وہ آج تک ہمیں حاصل نہیں ہوئی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں یہ آیات تلاوت کر کے بتلائیے، انہیں سمجھائیے جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے کتاب میں سے۔ اقیم الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کریں۔ نماز پڑھنا اور بات ہے، نماز قائم کرنا اور بات ہے۔ نماز کے لیے ٹائم پاس کرنا اور بات ہے، نماز کی ادائیگی اور بات ہے۔ اب اقامت الصلاۃ اور قراءت الصلاۃ میں کیا فرق ہے؟ اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر۔ آپ کے اسوے کے وہ ذرعی اصول آپ کو اپنانے پڑیں گے جن کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنایا اور پھر اپنی نماز کو اس قدر جاندار بنایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر جب کوئی مشکل وقت آ جاتا، آج ہمارے اوپر مشکل وقت آ جاتا ہے تو ہم دنیاوی وسائل، دنیاوی اسباب کی طرف جاتے ہیں۔ صحابہ کرام بارگاہ رب العالمین میں حاضری دیتے تھے اور نماز جیسے عظیم الشان عمل کے ساتھ چپک جاتے تھے اور نماز کے اندر اپنے مسئلے کا حل کرواتے تھے۔ آج ہم نماز سے کس قدر دور ہیں۔ آج ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں محفوظ نہیں ہیں۔ آج ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہمارا ہاتھ محفوظ نہیں ہے۔ آج ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہمارا دل محفوظ نہیں ہے۔ آج نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہمارا پورا جسم وہ کام کر رہا ہے جو صفت صلاۃ کے بالکل منافی ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کو قائم کرو، نماز کی ادائیگی کرو۔ نماز تمہیں ناشائستہ اور نامناسب حرکات سے روکے گی۔ آیا آج کا نمازی ان تمام منکرات سے دور ہے جو منکرات ایک ایمان والے کی زندگی کے اندر نہیں ہونی چاہیے، جو منکرات ایمان والے کی زندگی سے دور ہونے چاہیے؟ بلکہ آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا مجسمہ منکرات ہے۔ اس کا سونا دیکھا جائے، اس کا اٹھنا دیکھا جائے، اس کا بیٹھنا دیکھا جائے، اس کا جاگنا دیکھا جائے، اس کی اجتماعی زندگی دیکھی جائے، اس کی انفرادی زندگی دیکھا جائے۔ زندگی کے ہر حصے، ہر میدان کے اندر اگر آپ اس کا امتحان لوگے تو آپ کو نظر آئے گا یہ نمازی بھی ہے، یہ روزے دار بھی ہے، یہ حاجی بھی ہے، یہ عالم بھی ہے۔ ہر وہ صفت اس کے اندر موجود ہے جس سے یہ متصف ہو کر اپنے آپ کو معاشرے کے سامنے رکھ رہا ہے، لیکن اس کے اوصاف حقیقی اس کی زندگی کے اندر نہیں ہے۔ سمجھو کہ صفت صلاۃ، نمازی تو ہے لیکن صفت صلاۃ، صفت نماز اس کی زندگی کے اندر نہیں ہے۔ مجھے، آپ کو اور پوری ایمان والی برادری کو یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیوں میں نماز کے ساتھ ساتھ صفت صلاۃ آ جائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.